یہ سلسلہ جو ہے یہ صوفیاء کا، اولیاء اللہ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ان تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے، اور ہمیں جو رستہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا، ہمیں اس پہ گامزن رکھا ہے، تو ہم سب کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے سلسلے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں ہمیں سلسلہ دیا وہاں ہمیں جامعہ بھی دیا، جامعہ احمدیہ سنیہ بھی دیا۔ طیب شاہ صاحب نے مختلف جامعات بنگلہ دیش کے کونے کونے میں ادارے کھولے، جن کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اللہ کی وحدانیت اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اس کو اپنانا، آپ نے زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملاً اپنی سنت کی صورت میں آپ نے ہمیں دین دیا، تو اپنے آپ کو اس دین کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی وحدانیت، اسی چیز کو لے کے ہماری جو آخری منزل ہے اگر ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں گے تو ہماری منزل جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے ساتھ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور یہی ایک مومن مسلمان کا مدعا ہے، یہی ایک مومن کی آرزو ہے۔ تو اس لیے آج آپ بھائی سلسلے میں آئے ہیں، آپ نے توبہ کی ہے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے، جی یہ جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں سب سے توبہ کریں، چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتے ہیں۔ آپ نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا رستہ دیا ہے کہ ہم توبہ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ آج ہم نے بیٹھ کے توبہ کی، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب ہم نے آگے چلنا ہے، آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان، اس کی زندگی اس کے فرمان کے مطابق گزارنے، اور جو معاہدہ کیا ہم نے اللہ سے، یہ آج آپ نے سب نے مل کے جو پلو پکڑا، تو ایک تو آپ نے توبہ کی، دوسرا آپ نے اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کی کہ آئندہ کے لیے وہ کام کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو، اور وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو۔ یہ اب آپ نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، کیونکہ شروع میں آپ نے کہا یا اللہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، پھر یہ ساری پوری اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے، توبہ بھی کی، اور توبہ کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ آئندہ کے لیے وہ کام کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں۔ اب آپ نے، یہی آپ کا امتحان ہے، سابقہ گناہ اللہ معاف فرما دے تو آئندہ کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کا ہمیں کوئی ادراک نہیں ہے کہ ایک لمحہ ہے، ایک دن ہے، ایک سال ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، اس لیے موت کی تیاری بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ جو سلسلہ آپ نے میت کی
اور آئندہ کی کمٹمنٹ کی ہے، اس پہ قائم رہیں، نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، معاشرے میں پھیلی ہوئی اور برائیاں ہیں، ہر برائی سے جس سے اللہ ناراض ہو اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور آپ کو اگر آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے تو آپ کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ قبر کی لمبی زندگی کے لیے سامان پیدا کرنا بڑا ضروری ہے۔ چھوٹی سی زندگی کے لیے ہم نے سارے سامان، گھر بنا دیا، چارپائی آ گئی، بیڈ آ گیا، فریج آ گیا، جو بھی لوازمات ہیں وہ سب ہم نے پورے کیے، کرتے ہیں نا یہ لوازمات پورے کرتے ہیں۔ تو جب یہ لوازمات پورے کرتے ہیں ہم نے چھوٹی سی زندگی کے لیے، تو جو لمبی زندگی ہے، موت جب قبر میں ہمیں ڈالا جائے گا، اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے تک ہم نے اس قبر کے اندر رہنا ہے، یا ہمیں اس قبر کے اندر اللہ کو اگر ہم نے راضی کیا ہے تو وہ قبر ہمارے لیے وسیع ہو جائے گی۔ وہ 2.5 فٹ کا جو چوڑا قبر ہے وہ اللہ اس کو وسیع فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں جو ہیں اس کا نزول فرمائیں گے، اور اگر ہم نے اللہ کو ناراض کیا اور ہم قبر تک پہنچے تو پھر قبر کے اندر کا جو عذاب ہے، اور یہ اتنا لمبا عرصہ ہے کہ کسی کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ نہیں جی، قیامت کا کوئی پتہ نہیں ہے، لمبا عرصہ ہے، اس لیے اس لمبے عرصے کے لیے جو آپ کا قیام ہے اس کے لیے اپنے آپ کو محنت کریں۔ نماز فرض ہے، ہر حال میں نماز آپ نے پڑھنی ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، لوگوں کے ساتھ احسان ہے، پڑوسی ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ سارے وہ کام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے۔ آپ یہ نیکی کے کام کریں گے تو قبر کی جو لمبا عرصہ آپ کا قیام ہے اللہ راضی ہوگا، تو یہ قیام آپ سکون کے ساتھ یہ لمبی زندگی آپ گزاریں گے۔ اور اگر اللہ کو ناراض کیا تو یہ جو لمبی زندگی ہے یہ ایسے تڑپتے ہوئے گزرے گی۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری وہ زندگی جو ہے وہ اللہ کی رضا میں اور اللہ کی عنایات کے اندر رحمتوں کے نزول ہوتے ہوئے گزرے، یا وہ زندگی اتنی سخت ہو کہ اس میں ہم تڑپتے رہیں، ہمیں عذاب کی صورت میں یہ زندگی گزرے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آرام کی زندگی۔ اس زندگی میں بھی آپ آرام چاہتے ہیں، 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال کی زندگی کے لیے بھی آپ کو آرام چاہیے۔ تو جب اس زندگی کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو کیا اس زندگی کے لیے محنت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ وہ پیچھے ساتھی جو ہیں وہ ان کی آواز بھی نہیں آ رہی، ہاتھ بھی کھڑا نہیں کر رہے، کیوں بھیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ بس یہ جو بات سمجھنے کی ہے، یہی ایک حقیقت ہے کہ ہم نے آئندہ جو قبر کی زندگی سے لے کر قبر میں جانے سے لے کر قیامت تک کا جو عرصہ ہے، جو قیام ہے ہمارا، جو ہمارا گھر ہے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول، اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، نیکیاں کرنی ہے، اچھے کام کرنے ہیں، اور تاکہ ہم پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کے فضل و کرم کا حصول ہمیں ہو جائے، اور ہمیں
قبر کی سختیوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ان سے ہمیں نجات ملے۔ بس اس کے لیے آپ کو اتنا لمبا کوئی پروگرام بھی نہیں ہے، آپ 5 وقت کی نماز ہر حال میں فرض ہے، 5 وقت نماز پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا براہ راست رابطہ ہے۔ مومن کی معراج ہے الصلاۃ معراج المومنین، صلاۃ نماز مومنین کی معراج ہے، یعنی اللہ سے ملاقات ہے۔ دن میں 5 دفعہ آپ اگر خشوع اور خشوع کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کوئی برائی کرنا چاہتے ہوں گے تو آپ کو شرم آتی ہوگی کہ ابھی یہ برائی کر رہا ہوں، ابھی تو اذان ہو جائے گی، پھر اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا، تو آپ کو شرم آئے گی یا نہیں؟ تو ہم کہیں گے نہیں، یہ برائی میں نے نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کے سامنے تو 5 دفعہ ہمیں جانا پڑتا ہے، اور یہی نماز کی خاصیت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ آپ نماز میں تصور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کا تصور کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں، اور جو نماز کے بارے میں کہ ہم نماز اس طرح پڑھیں جب ہم اللہ کے حضور نماز نیت کر کے کھڑے ہو جائیں تو ہم اس کیفیت میں اپنے آپ کو مبتلا کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر تقوی کا یہ معراج نہیں ہے، مشکل کام ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب آپ نماز کو یہ سٹیٹس دیں گے، نماز کو اس ادا کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ اگر میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو بہت بڑا مقام ہے، اس تک پہنچنے کے لیے بھی بڑی محنت کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے تو یہ کیفیت آپ کی ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہم سب کھڑے ہیں اور یہ ہمارا ایمان مکمل یقین کے ساتھ ہم یہ کیفیت ہماری ہوگی، تو پھر جب عام حالات میں برائیاں کریں گے تو پھر ہم اس بات سے کہ بھئی میں نے اللہ کے حضور کچھ دیر بعد کھڑا ہونا ہے، تو اس لیے جو نماز ہے یہ آپ کو برائیوں سے روکتی ہے، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے حضور حاضری ہوتی ہے، اور اس حاضری کے اندر جب آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو خود آپ پہ ندامت آتی ہے، اور پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم برائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ کو سلسلے کا کام دیا گیا ہے، آپ سلسلے میں آئے ہیں، تو جو بھائی آج سلسلے میں آ گئے، آپ کو روحانی طاقت ملنے کے لیے آپ کو وظیفہ دیا جاتا ہے۔ درود شریف فجر کی نماز جب پڑھ لیں تو درود شریف 100 بار پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ اب آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ آپ نے 200 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یہ بھی آپ نے 200 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ بھی آپ نے 200 بار پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ کا یہ وظیفہ ہے، یہ
ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں تو مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 6 رکعت نفل پڑھنے ہیں صلاۃ اوابین۔ کیا پڑھنا ہے؟ اوابین۔ یہ صلاۃ اوابین آپ نے پڑھنے ہیں۔ یہ الحمد شریف 1 بار، کل شریف 3 بار، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے پڑھنا ہے 3 بار، اور 6 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں، 2 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ صلاۃ اوابین پڑھنے کے بعد پھر آپ کا وہی وظیفہ جو فجر کی نماز کے بعد آپ کا وظیفہ تھا، درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار، یہ وظیفہ آپ مغرب کی نماز صلاۃ اوابین کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو درود شریف پڑھ لیں 100 بار، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد جو باقی آپ کا وظیفہ ہے آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں، اس کو مکمل کریں۔ آپ یا پورا وظیفہ اگر مغرب کی نماز کے بعد آپ کے پاس وقت ہے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پورا وظیفہ آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں پھر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو آپ کی روح کو طاقت ملے گی۔ جسم 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ جسم کی طاقت کے لیے ہم پورا زور لگا رہے ہیں کہ جسم طاقتور ہو، دھندا کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ساری زندگی کے معاملات میں کوشش یہی ہے کہ وسائل بنے تاکہ جسم مضبوط ہو، فیملی مضبوط ہو، لیکن روح کی مضبوطی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ وظائف حضرات نے مقرر کیے ہیں، نیکی کے کام، صدقہ ہے، خیرات ہے، نماز، تہجد کی نماز ہے، یہ وظیفہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات، کاروبار میں ایمانداری، نیک نیتی کے ساتھ، ناپ تول میں جو ہے وہ اس کا توازن رکھیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، سچی بات جو ہے وہ کریں۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جس سے آپ کو روحانی طاقت ملتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ سلسلہ ہمیں سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، اور طاہر شاہ صاحب اس کو سرپرستی فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو سلسلے پہ قائم رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اور یہ سلسلے کے ساتھ ساتھ صرف آپ کو محض اپنے آپ کو سلسلے تک محدود نہ رکھیں، آپ پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہے، کیونکہ آپ کو جامعہ ملا ہے، انجمن ملا ہے، غوثیہ کمیٹی ملی ہے، دعوت الخیر ملا ہے، یہ ساری نعمتیں آپ کو اللہ تعالیٰ، یہ سلسلہ ملا ہے جو سلسلے نے ہمیں جوڑ کے رکھ دیا، سب کو اکٹھا کر کے ہم سے توبہ کروا دی۔ کیا پتہ ہے کہ اگر سلسلہ ہمیں جوڑ کے نہ رکھتا، ہو سکتا ہے ہم دنیا داری میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم توبہ کیے بغیر ہی دنیا سے چلے جائیں، یہ عین ممکن ہے، لیکن سلسلے کی اہمیت یہی ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمیں ندامت کے آنسوں کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا کرتا ہے، تاکہ ہم اپنے گناہوں اللہ سے معافی مانگ لیں اور اپنی مغفرت جو ہے اس کو ممکن بنا دیں۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج جو آپ نے توبہ کی ہے اس پہ استقامت نصیب ہو، اور ہمیں دین پہ ایمان کے ساتھ، ہمارا استقامت کے ساتھ ہم دین پہ اپنے آپ کو
ثابت قدم رکھیں اور دین پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وہ